بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیورٹ یوٹیوب چینل بخاری میڈیا نیٹ ورک اور میں ہوں آپ کا دوست سید حسنین علی بخاری ایڈوکیٹ. سندھ اور پنجاب بلوچستان کے سرحدی علاقے جو کہ اکثر دریائے سندھ کی بیلٹ پر واقع ہیں وہ کچے کا علاقہ کہلاتا ہے. دریائے سندھ کے دونوں اطراف میں کچے کے علاقے میں محکمہ جنگلات کے ہزاروں ایکڑ پر مشتمل رقبہ جات موجود ہیں. جن رقبوں میں محکمے کے مطابق وسیع طور پر جو ہے وہ کاشتکاری کی جاتی ہے. ان علاقوں کو مقامی طور پر کیٹی کہا جاتا ہے مقامی زبان میں. کچے کا علاقہ سال بھر کے عرصے میں زیادہ تر جو ہے وہ خشک رہتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سیلاب کے موسم میں یہاں پانی بھر جاتا ہے. ویسے تمام سال یہ خشک علاقہ ہی رہتا ہے. یہاں پر دریا کے پاٹ سے جو پانی آتا ہے اور اس سے جو آبیاری ہوتی ہے اس سے دریائی معدنیات کی وجہ سے یہ علاقہ کاشتکاری کے لیے بہت زیادہ زرخیز تصور. وہاں کے جو اعداد و شمار ہیں محکمہ آفات سندھ کے مطابق وہاں پر 10 لاکھ سے زائد آبادی موجود ہے جو کہ مال مویشی پالتے ہیں اور کاشتکاری سے وابستہ ہے. اس کے علاوہ دریا کے ایک طرف تو کشمور کا ضلع واقع ہے جبکہ دوسری طرف جو ہے وہ گھوٹکی ضلع سندھ کا واقع ہے. دریائے سندھ کے یہ علاقے اس وسطی علاقے کو جنوبی سندھ کے اضلاع مختلف اضلاع سے وابستہ ہے لیکن اس میں کشمور گھوٹکی شکارپور جیکب آباد شامل ہیں جہاں ڈاکو سرگرم عمل رہتے ہیں اور شدید قبائلی تنازعات بھی. جنگلات جھاڑیوں کچی آبادیوں کچی زمین کی وجہ سے یہ علاقہ دشوار گزرا. اور ایک وجہ یہ بھی بنتی ہے کہ جہاں آمد و رفت کے مسائل ہوں زمین کچی ہو اور دریا مختلف پارٹ میں بٹ جائے اور بیچ میں زمین ریتلی آ جائے اور جزیرے بن جائیں ڈاکو اس کو اپنی پناہ گاہ کے لیے استعمال کرتے ہیں. اکثر تو وہاں پر رہ کر قانون نافذ کرنے والے اداروں کا باقاعدہ مقابلہ. لیکن اس سارے کچے کے علاقے میں آخر ڈاکو راج کب کہاں شروع ہوا کیسے شروع ہوا یہ بھی ایک کہانی ہے. گھوٹکی اور شکارپور میں ڈاکوؤں کے زیر اثر علاقے تمام تر حشر سامانیاں لیے ہوئے ہیں. یہاں ڈاکو ہے اسلحہ ہے خوف ہے جرم کی داستانیں ہیں مغوی ہیں پولیس کے کمانڈوز ہیں پولیس کے افسران ہیں اور سب کچھ کچا ہے. لیکن اگر کچا نہیں ہے وہ پرخلوص ایکشن ہے پرخلوص نیت ہے کہ جانے والا ایکشن اس سارے مسئلے کا حل ثابت ہو. سندھ کو پنجاب اور بلوچستان سے جوڑنے والے سرحدی راستوں پر قومی شاہراہوں پر اور ذیلی جو سڑکیں ہیں ڈاکو اس کو اپنا دائرہ کار سمجھتے. ہوا یہ کرتا تھا کہ ٹیکنالوجی اور سڑکوں کا جال جب تک نہ تھا اس وقت ڈاکو انہی شاہراہوں پر انہی راستوں پر شب بھر کے مسافروں کو روک کر لوٹا کرتے اور بعد میں غائب ہو جائے کر انہی جنگلوں. لیکن جب ٹیکنالوجی بڑھی اور ذرائع آمد و رفت بہتر ہوئے سڑکوں کا جال بچھا تو اس کے بعد اس میں بھی ترامیم آنی شروع ہو گئی. ڈاکو نے بھی اپنے مزاج کو بدلا اپنی کارروائیوں کو بدلا اور اب یہ جو ہے گھات لگا کر لوگوں کو لوٹنے کے بجائے باقاعدہ طور پر اغوا برائے تاوان کی کارروائیاں کریں. اور پھر یہ ہوا کہ جب نیٹ ورک بڑھ گیا تو انہوں نے اس کو جرائم پیشہ افراد کو سہولت دینے کی خاطر اور پناہ دینے کی خاطر اپنا سائیڈ بزنس بھی شروع کر دیا گیا. ہم یہاں بات کرنا ضروری سمجھتے ہیں ایک ایسے طریقہ کار کی جس کے ذریعے ڈاکوؤں نے لوگوں کو لوٹنا شروع کیا. نہ صرف مسافروں کو لوٹنے تک بات محدود نہیں رہی بلکہ ہنی ٹریپ کے ذریعے لوگوں کو ورگلا کر بہلا کر پھسلا کر ان کو دھوکہ دے کر فریب سے اپنے پاس بلا لیا جاتا ہے. یہ ہنی ٹریپ کیا ہے؟ ہنی ٹریپ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں سے ٹیکنالوجی کے ذریعے یعنی موبائل فون کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں سے رابطہ کریں اور ان کو اپنے جال میں پھنسا کر پھر ان کو اپنے پاس بلا لیں. اغوا کار خود آپ کا رضاکارانہ طور پر آپ تک پہنچ جاتا ہے یعنی آپ سے برا ڈاکوؤں تک پہنچ جاتا ہے جس میں پولیس بھی حائل نہیں ہوتی اور اس طرح خود ہی شکار اپنے دام میں پھنس جاتا ہے. ہوتا کچھ یوں ہے کہ پچھلے 30 سے 40 برسوں کے دوران جو ہے کچے کے علاقوں میں ڈاکوؤں نے بلا تعطل اپنی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں. لیکن پاکستان کا مرکزی میڈیا کچے کی جو اس وارداتوں کو کوریج کرنے میں اس لیے کمی محسوس کرتا ہے کیونکہ ایک تو وہ علاقہ کچے کا ہے دوسرا وہاں پر جو ہے ڈاکو جو ہے وہ پاکستان کی داخلی خود مختاری کے لیے زیادہ خطرہ نہیں سمجھے جاتے. اس کے علاوہ جو شکار ہوتے ہیں اس طرح کے لوگوں سے زیادہ تر جو شکار ہوتے ہیں وہ عام غریب لوگ یا ہندو برادری کے وہاں پہ مقامی لوگ جو ہیں وہ اس کا شکار ہوتے ہیں. اس لیے مرکزی میڈیا ان کو زیادہ کوریج نہیں دیتا. اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا کچھ یوں ہے کہ ہنی ٹریپ کے ذریعے لوگوں کو بہلا پھسلا کے اپنے علاقوں میں بھیجا جاتا ہے. تیسرا یہ ہے کہ ڈاکو ہیں ملک کی سیکورٹی کے لیے خاص خطرہ نہیں ہے. ہاں اگر کوئی ڈاکو سیاست سے وابستہ ہو جائے جیسا کہ رحمان ڈکیت لیاری گینگ واقع ایک کردار مشہور ہوا تھا اس وجہ سے تو خبر کو کوریج مل جاتی ہے. مگر جو ہے اس طرح کی جو لوگوں کو آمادہ کرنے کے ساتھ ان کے ساتھ رابطہ کرنے کر کے جو ایک منظم اغوا کی واردات کی جاتی ہے وہ قدرے مختلف ہوتی ہے. مثال کے طور پر ڈاکوؤں نے کچے کے علاقے میں عورتوں کے ذریعے ہنی ٹریپ کرنے کا کام شروع کر رکھا ہے جس میں
اردو بولنے والوں کے لیے اردو بولنے والی خواتین، جو پشتو بولتا ہے اس کے ساتھ پشتو بولنے والی خواتین، جو سرائکی یا دیگر زبانیں سندھی زبان بولتا ہے اس کے لیے سندھی اور سرائکی زبان بولنے والی خواتین کو باقاعدہ ڈاکوؤں نے بھرتی کیا۔ وہ خواتین اپنی لینگویج میں، اپنی زبان میں لوگوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے اور فون کالز کے ذریعے اپنے پاس بہلا پھسلا کر بلانے پر آمادہ کر لیتی ہیں۔ اور جب یہ شکار ان کا وہاں تک پہنچتا ہے، یعنی کہ یہ شکار ان تک پہنچنے کے لیے یا تو اپنی ذاتی گاڑی کا استعمال کرتا ہے، یا بس یا ویگن کا استعمال کرتا ہے، اور پھر جب کچے کے قریب مختلف اضلاع گھوٹکی میں، جیکب آباد میں، کشمور میں پہنچتا ہے تو ایک خاص نیٹ ورک ہے جو پھر انہیں آگے سپلائی کا کام کرتا ہے، اور وہ نیٹ ورک ہے موٹر سائیکل جو کرائے پر چلاتے ہیں وہ لوگ سہولت کار ہوتے ہیں ڈاکوؤں کے۔ جیسے ہی اغوا کار جو مغوی ہے رضاکارانہ طور پر ان کے بلانے پر خواتین کے ہنی ٹریپ کے ذریعے وہاں پہنچتے ہیں، تو موٹر سائیکل والا جو کرائے والا ہے وہ وہاں پہنچ جاتا ہے ان کو لینے کے لیے، اور ان سے کہتا ہے کہ مجھے میڈم نے بھیجا ہے، آپ جو ہے میرے ساتھ چلیے۔ تو اغوا کار اس موٹر سائیکل پر بیٹھ کر ان کے ساتھ چلنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ اغوا کار کو یہ خود بھی معلوم نہیں ہوتا کہ وہ مغوی ہونے جا رہا ہے، یعنی کہ وہ اغوا ہونے جا رہا ہے۔ اور اگر پولیس کا راستے میں ناکہ بھی ہو یا چیکنگ بھی ہو تو پولیس والوں کو بھی شک نہیں گزرتا کہ یہ جو موٹر سائیکل پر بیٹھ کر آدمی ایک موٹر سائیکل والے کے ساتھ جا رہا ہے، کیا وہ مغوی ہے یا اس کا کوئی رشتہ دار یا دوست ہے۔ دوسرا جو طریقہ کار استعمال کیا جاتا ہے وہ لوگوں کو سستی گاڑیاں دینے کے لیے سوشل میڈیا پر ایڈ لگایا جاتا ہے کہ ہمارے پاس فلاں مقدار میں گاڑیاں موجود ہیں اور سستی ہیں، نہایت سستی آفر لگا کر لوگوں کو اٹریکٹ کیا جاتا ہے۔ یا پھر یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے 200 یا 400 سے زائد کپڑے کے سوٹ خریدنے ہیں، یا پھر یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں کھدائی کے لیے ایکسکیویٹر کی ضرورت ہے، جس کے ذیل میں خیبر پختونخوا سے اور اپر پنجاب سے کثیر لوگوں کی تعداد اس طرف متوجہ ہوتی ہے۔ لیکن جب وہ وہاں پہنچتے ہیں تو ان کو اغوا کر لیا جاتا ہے، ان کے نام پر پھر تاوان وصول کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جاتا ہے، ان پر تشدد کیا جاتا ہے، اور پھر اس طریقے سے یہ کاروائیاں منظم صورت اختیار کر لیتی ہیں۔ اب اس میں زیادہ تر جو تعداد ہے ٹریپ کے ذریعے پھنسنے والوں کی، وہ زیادہ تر جو تعداد ہے وہ سندھ سے باہر کی ہے۔ سندھ کے زیادہ تر جو ہندو برادری کے لوگ ہیں یا جو کمزور برادریوں کے لوگ ہیں، وہ سستا مال لینے کے چکر میں یا ہنی ٹریپ کے ذریعے پھنستے ہیں، جو کہ سوشل میڈیا سے بھی اس سے کام لیا جاتا ہے اور فون کال سے بھی کام لیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں پولیس کے ایک ایس ایس پی ہیں گھوٹکی کے، تنویر کنیو، وہ کہتے ہیں کہ ڈاکوؤں کو جب پکے کے علاقے میں جانے میں دشواری ہوتی ہے تو انہوں نے فیس بک کے ذریعے مختلف لوگوں کو مختلف طریقوں سے اپنے پاس بلانا شروع کر دیا۔ وہ بتاتے ہیں کہ کسی کو کہتے ہیں کہ ہمیں 60,000 کپڑوں کے جوڑے چاہیے، کسی کو بتاتے ہیں کہ ہمیں ایکسکیویٹر چاہیے کھدائی کے لیے، تو کسی کو بتاتے ہیں کہ سستی گاڑی آپ آ کے لے گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ ڈاکوؤں کو کچے سے باہر نکلنے سے تو روک سکتے ہیں، لیکن آپ پکے سے رضاکارانہ طور پر مغوی کو کچے کے جانے کے میں آپ کو نہایت دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب مغوی رضاکارانہ طور پر خود کو ڈاکوؤں کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ 90% جو اغوا کی وارداتیں ہیں وہ سوشل میڈیا کے ذریعے کی جاتی ہیں۔ تو اس لیے ہم اپنے کلائنٹس کو بتاتے ہیں، اپنے دیکھنے والے ناظرین کو بتاتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر کسی بھی قسم کی ایڈ کے اوپر آنکھیں بند کر کے کبھی بھی اعتماد نہ کریں، کبھی بھی کسی سستی پروڈکٹ کے سلسلے میں کسی کے بلانے پر اس کے علاقے میں مت جائیں، کسی بھی غیر مصدقہ خبر پر کان نہ دھریں، کسی بھی ایسے جعلی پتے پر جانے سے گریز کریں جس کا آپ کو خود سے علم نہ ہو یہاں پہ، یا پھر آپ وہاں جا نہ چکے۔ تو یہ چند پریکاشنری میئرز ہیں جو کہ آپ کو کرنے چاہیے۔ اسی سلسلے میں دریا سندھ جیسے جیسے جنوب کی جانب بڑھتا ہے سندھ کی طرف، زیری سندھ کی طرف، تو اس کا جو دریائی موجیں ہیں وہ ایک تو سست پڑ جاتی ہیں، دوسرا یہ ہے کہ دریا مختلف پارٹوں میں یعنی کہ ندی نالوں میں تقسیم ہو کے ایک بہت بڑا ڈیلٹا بنا دیتا ہے، جس کی وجہ سے چند جزیرے جو نمودار ہو جاتے ہیں۔ ان جزیروں پر پھر جو ڈاکو ہیں وہ اپنے بیس کیمپ بناتے ہیں، ان کو چھپنے کے لیے آسانی ہوتی ہے، اور پھر نتیجتاً پولیس کو جو آپریشن کیا جاتا ہے، پولیس کی طرف سے متعدد بار کچے کے علاقے میں ڈاکوؤں کے خلاف گرینڈ آپریشن کیے گئے، لیکن وہ کیوں ناکام ہو جاتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دشوار گزار علاقہ ہے، جہاں کبھی تو زمین ہے، کبھی پانی ہے، کبھی جنگل ہے، تو کبھی کچھ اور دلدلی علاقہ ہے۔ تو یہ دشوار گزاریاں جو ہیں وہ کچے کے ڈاکوؤں کو سہولت فراہم کرتی ہیں۔ تو اسی مشکل کو ڈاکو اپنی جو ہے آسانی میں بدل لیتے ہیں، اور پھر اپنی پناہ گاہیں بنا کر اس میں رہنے لگتے ہیں اور دہشت گردی بھی پھیلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ساحلی پٹی جو جنوبی پنجاب کی بلوچستان کے ساتھ، سندھ کے ساتھ اور خیبر پختونخوا کے ساتھ ملتی ہے، وہ اس علاقے میں آباد ہے، نو آبادیاتی دور سے ہی ڈاکوؤں کی آماج گاہ رہی ہے، اور مختلف آزادی کے لیے لڑنے والے جنگجوؤں اور سیریل کلرز اور بدنام زمانہ جو ڈاکو ہیں وہ یہاں پر آ کر پناہ بھی لیتے گئے ہیں۔ باقاعدہ طور پر یہاں کے لوگوں نے اس کو اپنا سائیڈ بزنس بنا رکھا ہے، اور یہاں پر
बहुत बड़े बड़े जो जराइम पेश अफराद हैं वो डेरा डाले हुए होते हैं। अक्सर तो यहाँ पर बहुत बड़े बड़े ऑपरेशन भी किए गए, खसूसी तौर पर जनूबी पंजाब का इलाका, जिला रहीम यार खान और राजनपुर का इलाका भी इसमें शामिल है। यहाँ के रिहायशी जिम्मेदार मीरल खान कहते हैं कि कहने को तो ये बमुश्किल 20 से 30 किलोमीटर का इलाका है, लेकिन इसमें इस 20 से 30 किलोमीटर के इलाके में सारा साल पानी मौजूद रहता है। जजीरे हैं, जहाँ जजीरे पर डाकुओं ने अपनी पनाहगाहें बना रखी हैं, वहां पर पुलिस की पहुंच मुश्किल है। मीरा खान के मुताबिक इस इलाके की साख कुछ ऐसे है कि कहीं जंगल है, कहीं पानी है, कहीं रेत है, तो कहीं दलदल है। तो यहाँ डाकुओं से मुकाबला करना आसान नहीं समझा जाता, बल्कि इस इलाके को तो डाकुओं के लिए नो गो इलाका एरिया करार दे दिया गया है। शुमाली सिंध में अगवा बरे तवान की एक भरपूर सनत बन चुकी है, जो कि जनूबी पंजाब के भी, जैसे मैंने कहा कि जिला रहीम यार खान और राजनपुर के इलाके भी इसमें शामिल है। अगवा बरे तवान की 2 अरब रुपए की ये सनत जो है वो दिन ब दिन अपने पंजे मजबूत कर रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 5 माह के दौरान शुमाली सिंध में तकरीबन 250 अफराद को अगवा बराए तवान के लिए अगवा किया गया। शुमाली सिंध में अमन अमान के इस बढ़ती हुई तादाद को देखते हुए सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस सलाहुद्दीन पौंगौर कहते हैं कि रिमार्क दे चुके हैं कि सिंध में ये अगवा बराए तवान का रोज का मामूल बन गया है। मुतासरीन अपनी रिहाई के लिए 2 अरब रुपए से ज्यादा तावान अदा कर चुके हैं। सिंध में अगवा बराए तवान की जो वारदातें हैं गुज़श्ता 4 दहाइयों से बहुत ज्यादा बड़ी हैं, जबकि इन डाकुओं और अगवाकारों के खिलाफ कई बार ऑपरेशन भी किया गया। इमदाद हुसैन सोहतो अपनी किताब में डाकुओं की दुहाई में लिखा करते हैं कि सिर्फ 1984 से 1994 तक तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक 11,436 अफराद को जो है वो तावान के लिए अगवा किया गया, जबकि 1,337 अफराद को निहायत बेदर्दी के साथ तशद्दुद करके कत्ल भी कर दिया गया और 2 अरब रुपए से जायद तावान वसूल किया गया। एसएचओ अब्दुल शकूर लाखो कहते हैं कि डाकू अपने इलाके से बाहर नहीं निकलते, बल्कि उन्होंने अपने लिए सहूलतकार रखे हुए। वो बंदा लेकर आते हैं, जो कच्चे में बंदा पहुंचाते हैं, खासतौर पर जो किराए वाले मोटरसाइकिल हैं उनको अपना सहूलतकार बनाते हैं, तवान की रकम लेते हैं, तवान की रकम तय करते हैं और पूरी रकम की इस सारी चेन में अपना अहम किरदार अदा करते हैं। वो कहते हैं कि हर सहूलतकार का अपना एक हिस्सा मुकर्रर है, जो कि वो हिस्सा एक दूसरे तक पहुंचाते हैं और इस पूरे गिरोह में मुनज़्ज़म किरदार अदा करते हैं। आज की ये वीडियो एक आगाही वीडियो है, एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है, जो कि हम अपने क्लाइंट के साथ शेयर कर रहे हैं, ताकि वो कच्चे के इलाकों में होने वाली वारदातें जो कि कच्चे के डाकू कर रहे हैं निहायत दीदा दलेरी से, उनके खिलाफ एक पूरा बायोडाटा है, एक पूरी रिसर्च रिपोर्ट है। इंशाल्लाह हमारे देखने वाले नाजरीन इस सारे इक़दाम से बाखबर रहें। हमारा मकसद ये है कि आप इंफॉर्मेशन से आप इन्फॉर्म रहें, अपने दोस्तों का ख्याल रखें, ताकि कच्चे के डाकुओं की वारदातों से आप महफूज रह सकें। मजीद इस तरह की वीडियोस साइबर सिक्योरिटी के हवाले से, दीगर सोशल मीडिया की सिक्योरिटी के हवाले से, दीगर हवाले से जो आजकल स्कैम मशहूर हैं, उसके लिए भी हम अवेयरनेस प्रोग्राम की ये वीडियोस का सिलसिला जारी रखेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपने चाहने वालों का, अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल बुखारी मीडिया नेटवर्क को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह हम आपको ये सिलसिले में ताउन जारी रखेंगे।